السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ومقام الآخر ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز کیا، نبی رسول بنایا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اظہار کیا۔ تورات اور انجیل میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کی پہلی وحی اور ان تمام مراحل سے پہلے کچھ ایسے معاملات اور حالات بننا، کچھ ایسی نشانیاں جو نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی تھی۔ فرشتہ جبرائیل آتا ہے، آ کر آپ کو نبوت کا پیغام دیتا ہے۔ لمبا قصہ ہے، مختصر جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مکے والوں نے نبوت کا انکار کیا، دنیا کا سب سے عظیم ترین معجزہ قرآن حکیم ان کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جن کی ہدایت مقصود تھی وہ راہ ہدایت پر چل پڑے، جن کی نہیں تھی وہ گمراہی کے راستے پر ہی ٹکے رہے۔ لوگ چہارسو جہالت اور اندھیروں میں تھے، اور آپ کی نبوت کے انکار کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجوہ یہ بھی پیش کی جاتی تھی کہ یہ آدمی غریب ہے، یتیم ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کسی علاقے کا سردار نہیں ہے، مالدار نہیں ہے،
اس وجہ سے ہم اس کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دنیا نے دیکھا بذات خود یہ مکے والے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق دیکھا، تو واپس جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سرداران قریش سے، اس نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کی عزت اور توقیر بھی میں نے ان کی رعایا کو کرتے دیکھا ہے، مگر جو عزت اور توقیر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھیوں کی ان کی طرف سے کرتے دیکھا ہے، میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ وہ آدمی منہ دھوتا ہے، اس کے حساب سے منہ دھونا تھا۔ وہ آدمی وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے بازوؤں سے، جسم سے گرنے والا پانی ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا۔ اس کے ساتھی لپکتے ہیں، اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے لباس اور اپنے جسموں پر ملتے ہیں۔ ان کا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتا ہے تو لوگ اس تھوک کو لینے کے لیے لپکتے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے ابھی کوئی بات، کوئی اعلان ابھی مکمل کر نہیں پاتا تو اس کے ساتھی اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسی اطاعت اور فرما برداری میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی جیسی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھی۔ میں نے بھی دیکھا سنا، آپ نے بھی دیکھا سنا، تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے کے بھائی بند ہوئے، ایک دوسروں کی عزتوں کو تار تار کرنے والے ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے۔ جان مال ہر چیز ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے اس کی حفاظت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان ایمان کے لیے لازم قرار دیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو عرب کے لوگوں کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ اس آدمی نے کیسا نقشہ پیش کیا ہے اور اس نقشے کی بدولت اس کی کتنی عزت ہوئی ہے کہ 400 اب اس کے جان نثار مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے اپنا حلیہ بدلا، اپنا کردار بدلا، اپنے آپ کو تبدیل کیا، اب چل پڑے ہیں دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے، اور کیسر و کسریٰ کو نیست و نابود بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس شخص کے اندر کوئی ایسی کوالٹی، خوبی نہیں ہے۔ یہ جو اپنے ساتھ ایک لفظ لگا رہا ہے، شاید اس لفظ کی خوبی ہے، اور وہ لفظ اپنے ساتھ کوئی بھی لگا لے تو شاید وہ مقام پالے گا۔ یہ اس دور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس دور کے چند جاہلوں کو یہ سمجھ آئی۔ ان میں سے جو معروف ہوئے وہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی تھے۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نبوت کا، نبی ہونے کا، رسول اللہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا، صرف اس سوچ اور ذہن سے کہ شاید لفظ رسول اللہ، نبی رسول ساتھ لگائیں گے تو ہمیں وہی مقام مل جائے گا۔ وہ بیوقوف یہ نہ سمجھ پائے کہ نبی اور رسول اپنے نام کے ساتھ لگانے کا، اعلان کرنے کا حق تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیا تھا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا۔ تو کیسے کوئی شخص اپنے ساتھ رسول اللہ اور نبی اللہ لگا سکتا ہے؟ ان لوگوں نے لگایا۔ اسلام دشمنوں نے ان کی بڑی مدد کی، اتنی مدد کی کہ 70,000 جان نثار مسلمہ کذاب کے تھے۔ 70,000 بڑی تعداد ہے، 70,000، اور یہ اس دور کی تعداد ہے کہ جس دور میں آبادی ویسے ہی کم تھی۔ کہ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری خطبے میں ہم کہتے ہیں کہ تاریخ میں آتا ہے جی 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش صحابہ کرام تھے جو اس وقت موجود تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور کے نبی کے مخالف اور دشمن دوسرے جو ہیں ان کی نہیں بات کر رہا، نئے نبی اور رسول کو ماننے والے 70,000 تھے۔ سوچئے عالم کفار نے اس وقت ان کی کیسے اعانت اور مدد اور نصرت کی ہوگی۔
ابلیس اور شیطان نے ان کے ساتھ کیسا تعاون کیا ہوگا کہ 70,000 جان نثار اس مسلمہ کذاب اور اسود عنسی جیسے لوگوں کے بہت بہت بے شمار تھے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں پیش گوئیاں فرما چکے تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ قرآن حکیم میں کہتے ہیں کہ ہم نے جس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے یہ تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے تھے، ایک بیٹا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، اللہ نے وہ بھی لے لیا۔ ایک بیٹا آپ کی لونڈی ماریا قبطی سے تھا، اللہ تعالیٰ وہ بھی واپس لے گئے۔ اس لحاظ سے 2 بیٹے تھے، دونوں اللہ تعالیٰ نے لے لیے۔ حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے، اس کا اللہ نے ویسے ہی پہلے ہی مسئلہ حل کر دیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کا وہ مقام نہیں ہے جو حقیقی بیٹے کا ہے۔ تو گویا اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ہستی کو بغیر کسی مرد کے باپ بنا کر بھیجا ہے، بیٹیاں ہی ہیں 4، مگر ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کو جو رسول ہم نے بنا کر بھیجا ہے، صرف رسول نہیں بنا کر بھیجا، خاتم النبیون، یہ جتنے نبی آئے ہیں سب نبیوں کا خاتمہ بھی ہے، آخری نبی بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک تمثیل کے ساتھ بھی بات سمجھائی، کہا کسی نے ایک بڑا خوبصورت بہترین قسم کا محل بنایا، بڑا ہی خوبصورت محل تھا اور اپنی خوبصورتی کے ساتھ وہ معروف بھی تھا اور اس کی خوبصورتی عیاں بھی تھی۔ ایک جگہ صرف ایک اینٹ نکلی ہوئی تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس کی خوبصورتی اپنی جگہ، اگر اس اینٹ کی جگہ ایک اینٹ لگ جائے تو اس کی خوبصورتی کے اور چرچے ہوں گے اور اس کی خوبصورتی پہلے سے بڑھ جائے گی۔ تو فرمایا وہ جو ایک اینٹ کی جگہ تھی، یہ سمجھ لو کہ سب نبیوں کو اللہ نے بھیجا، وہ ایک قسم کا محل بڑا خوبصورت تھا۔ ایک اینٹ جو بقیہ تھی وہ گویا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فٹ کیا، مراد نبی بنا کر بھیجا، اب میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ خبر دے دی، ایک خبر اور دی، سیکون امتی کذابون ثلاثون، اے میرے صحابہ، میرے امتیوں، یاد رکھنا میری امت میں اللہ تعالیٰ ایسے 30 بندوں کو بھی پیدا کرے گا جو نبوت کا اعلان کریں گے۔ کذابون انتہائی جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، نبوت کا اعلان ضرور کریں گے، کیونکہ آپ پہلے اعلان کر چکے ہیں میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی ہوتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا، نبی کوئی نہیں ہے اب، تو نبوت کا اعلان ضرور ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نے آپ کو بتلایا ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلیفہ اول نے سب سے بڑا خطرناک، خوفناک، المناک مارکا جو مارا تھا وہ یہی اس مسلمہ کذاب کے خلاف تھا۔ ایک کثیر تعداد صحابہ کرام کی شہید ہوئی تھی اور ایک کثیر تعداد اس مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کی جہنم میں پہنچائی تھی بشمول مسلمہ کذاب کے۔ بات بتلانے کا مقصد کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھوڑ سکتے تھے، چھوڑ دو، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے، دعویٰ کرتا ہے، کرتے رہنے دو۔ وہ کمبخت اتنا اپنے اوپر اس کو کانفیڈنس تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھتا ہے، خط لکھ کے کہتا ہے تو بھی اللہ کا نبی رسول ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں۔ اپنے آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا تھا، ایسا کر جس جگہ تو ہے اس جگہ تو نبی رہے اور جس جگہ میں ہوں میں اس جگہ نبی ہوں، میری نبوت کی مخالفت نہ کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
چونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہوئی تھی ایسے 30 کذاب، ایسے 30 جھوٹے، ایسے 30 نبی نبوت کا اعلان کریں گے، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ بھی ہے۔ اب وہ کتنے ہو گئے ہیں، 2 ہو گئے ہیں، 10 ہو گئے ہیں، 20 ہو گئے ہیں، واللہ عالم، چلتا تو رہنا ہے کام۔ اور یہی شاید وہ ایک سلسلے کی کڑی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی کی، کہ ایک دجال، ایک جھوٹا نبی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے اس قادیان علاقے میں، جو اس وقت بر صغیر پاک و ہند، اب انڈیا اور پاکستان کے نام سے ہے، اس وقت وہاں ایک علاقہ قادیان ہے، وہاں غلام احمد ایک پیدا ہوا، علم کا جاننے والا تو تھا ہی، گورے نے اس کا ساتھ دیا، اس کی چھتری کے نیچے آتے ہی اکثریت گورے کے جو ماننے والے تھے بشمول مسلمان اس کو نبی اور رسول ماننے لگ پڑے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں یہ جن لوگوں کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، 100 200 مربع ان کے بڑوں کو ملے ہیں، ایسے ہی مل گئے تھے؟ ان حرام خوروں نے یہی وفاداریاں نبھائی تھیں، کہا نہیں، مرزا غلام احمد تمہارا کہتا ہے مسلمانوں کا نبی ہے، تم اس کی نبوت کو تسلیم کرو، اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھی بنو۔ 20 ایسے ہرکارے، 20 ایسے اسلام کے غدار، پاکستان انڈیا کے غدار اس کمبخت کے ساتھ ملے اور اس کی نبوت کو تسلیم کیا، اور اس دور میں جو 1800 سے چل رہی تھی، 1900 میں آ کر اس کو اور زور و شور کے ساتھ تقویت ملی، اور ایک کثیر تعداد اس کے ماننے والوں کی بن گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کی جھوٹی نبوت کا برسر عام پرچار کیا، لوگوں کو بتلایا، جن لوگوں کو نئی خبر تھی، جو اس کے داؤ پیش میں آ کر اس کو نبی رسول ماننے لگے تھے، ان کو دعوت دین دی، حق بات بتلائی۔ اور اس دور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے زیادہ اور پہلے جس نے مخالفت کی تھی وہ جواہر لال نہرو تھا، بنتی تھی، اس نے اختلاف کیا، اس نے کہا نہیں، یہ غلام احمد ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ سچا ہے، یہ مسلمانوں کا نبی رسول ہے، جب وہ کہتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، اقبال جو بات کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ وہ بات پھر چلتی رہی، گورے کا ساتھ، عالم کفار کا ساتھ ہر دور میں ایسے اسلام دشمنوں کو ملتا رہا، ملتا تھا۔ وہ گندا جرثومہ، وہ گندے جراثیم پھیلتے پھیلتے جب پاکستان ہندوستان علیحدہ ہوا، وہ جراثیم پاکستان میں بھی آئے۔ جب یہاں اس نے پلنا پھولنا شروع کیا، یہاں کے مسلمان علماء کرام بھی اٹھے اور اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، علمی اور قلمی طور پر مناظرے ہوئے، مباحثے ہوئے، ثابت کیا کہ اس کے جو عقائد غلام احمد کے ہیں یہ اسلامی نہیں ہیں، عین غیر اسلامی ہیں۔ بلکہ ایک جگہ تو میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا سن رہا تھا، وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہے تھے کہ ہم نے ضرور محنت کاوش کر کے ختم نبوت کی چھتری کے نیچے ان مرزائیوں کو کافر تو قرار دے لیا، مگر غلط فیصلہ تھا۔ مرزائیوں کو کافر قرار دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مرزائی اصل میں اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت کلمے میں لاتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس تسلیمات کے بعد اگر کوئی شخص غلام احمد یا کسی شخص کو نبی رسول کا اعلان کرتا ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ کافر ہوتا ہے جو کسی بھی موقع میں، کسی بھی لمحے قرآن کا، نبی کا، اللہ کا انکار کرے، وہ کافر۔ آج کے عیسائی کافر ہیں، یہودی کافر ہے، ہندو سکھ کافر ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے،
اسلام جیسا، مسلمانوں جیسا اس نے نام رکھا ہے، نام رکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں محمد بھی نبی ہے اور غلام احمد جو ہے وہ بھی نبی ہے، یہ کافر نہیں ہے، یہ مرتد ہے، یہ اسلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام سے نکلا ہے، اور جو اسلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام سے نکلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے شخص کی سزائے موت رکھی تھی۔ اور یہ بہت بڑا لاس تھا، بہت بڑا نقصان تھا امت مسلمہ کا جب ان کو کافر قرار دیا گیا۔ وہ نقصان کیا ہے یہ دیکھ لیجیے، آج بھی آپ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں ہے یہ مسلمان ہے یا کیا ہے، چل رہا ہے کام۔ اور اگر اس وقت ہی فیصلہ ہو جاتا یا یہ ہو جاتا کہ اچھا پچھلا جو کافر ہے وہ تو ہے ہی ہے، اب آئندہ سے جو قادیانی کا اعلان کرے گا، احمدی ہونے کا اعلان کرے گا، وہ مرتد ہوگا، اس کی سزائے موت ہوگی، شاید پھر بھی کچھ فرق پڑ جاتا۔ اب آپ ان کو اقلیت قرار دیں، آپ ان کو کافر قرار دیں، وہ آپ کو کافر قرار دے چکے ہیں۔ وہ اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، گاہے بگاہے میڈیا میں ہلکی پھلکی آ جاتی ہیں، بڑی ایک خبر آتی ہے، 99 خبریں تو وہ چھپائے ہوتے ہیں۔ اور بندہ اس بیچارے قادیانی، اس مرتد کے اگر اس کے عقائد پڑھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ باتیں تو ہیں ہی نہیں اسلام کی، بندہ ہی پاگل لگ رہا ہے۔ ایسی بےہودہ، ایسے فضول جملے، ایسے الفاظ، ایسی دعوت اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، ایسی فضول باتیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد بھی اس شخص کو مسلمان کہہ سکتا ہے اور نبی کہہ سکتا ہے؟ اور اس نے سب سے پہلا جو سب سے بڑا فتویٰ جاری کیا تھا وہ یہی تھا کہ کافر کے خلاف جہاد اب سے ختم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا، جہاد کی بدولت امت مسلمہ کو عزت ملے گی۔ اس نے اسی دور میں اعلان کی، چونکہ اس کے سر پہ چھتری انگریز کی تھی، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ بتلانے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔